سورہ روم یہ بھی تقریباً سورہ عنکبوت کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے. تو جو اوپر والی آیت ہے کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے اس مقام کو یعنی کعبۃ اللہ اور اس کے ارد گرد کے تمام ہی شہروں کو ایک حرم آمن بنا دیا ہے کہ ہر طرف امن ہے، ہر طرف سکون ہے. اب اس آیت کے جو اطلاقی آیت ہے یعنی اس کی جو اپلیکیشن ہے کہ وہ کیا حالات تھے جو اصلاً اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا، تو اس پر پھر سورہ روم کے اندر اشارہ فرمایا گیا ہے. اور یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشین گوئی کے طور پر ارشاد فرمائی گئی کہ جو روم ابھی بظاہر مغلوب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چند سالوں میں، جو سال تقریباً 10 کے اندر ہم لوگ، بضع کا لفظ جو ہے عربی زبان میں 1 سے لے کر کے 10 تک کی گنتی پر بولا جاتا ہے. تو قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اب روم کو دوبارہ سے غالب کر دے گا. اس پر امیہ ابن خلف نے مسلمانوں کو مذاق اڑانا شروع کیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پوری دنیا سے جو ہے رومنس کھدیڑ دیے گئے اور ان کا کوئی بھی ایک جو ہے سلطنت باقی نہ رہے، یہاں تک کہ قیصر نے روم سے جو ہے آپ بالکل گویا کہ سرنڈر ہو کر کے، اور خسرو پرویز نے کہا کہ میں قیصر کو اسی وقت معافی مانگوں گا جب کہ وہ پابند سلاسل ہو کر کے میرے سامنے آئے اور میرے سامنے ناک رگڑے، تب میں اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں. تو اس حد تک جو ہے یعنی ایرانی پرشین امپائر غالب آ چکی تھی. اس وقت کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ رومن دوبارہ سے غالب آ جائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائے گی کہ یہ تم سمجھتے ہو کہ رومن جو مغلوب ہوئے ہیں عنقریب یہ غالب آ جائیں گے اور چند سالوں میں غالب آ جائیں گے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ صدق اللہ کہ اللہ اور رسول نے صدق کیا، تو امیہ ابن خلف نے مذاق اڑانا شروع کیا. تو حضرت ابوبکر نے شرط کر لی کہ میں شرط کرتا ہوں کہ جو بات اللہ نے کہی ہے وہ یقیناً پوری ہوگی. اگر میں شرط ہاروں گا تو 10 اونٹ میں دوں گا، اور اگر تم شرط جیتتے ہو 10 اونٹ تمہیں دینا پڑیں گے. جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمائی تو حضرت اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بضع کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو بضع جو ہے وہ اس کا معاملہ ہے عربی زبان میں 1 سے 10 تک کے لیے ہوتا ہے. لہذا تم 1 سے یعنی 8 سے 10 سال کے درمیان کا کوئی شرط، کیونکہ 8 سے 10 سال کے اندر یہ واقعہ پورا ہو جائے گا. اور جو تم نے شرط رکھی ہے 10 اونٹوں کی، اس کو بڑھا کر 100 اونٹ کر دو. لہذا پھر شرط یہ ہوگی کہ 100 اونٹ کر دیے جائیں. اور پھر یہ کہا کہ 8 سے 10 سال کے درمیان یہ پوری پیشن گوئی پوری ہو جائے گی. لہذا جس سال مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کافروں کی کمر توڑی، اسی سال پھر قیصر نے رومن یعنی پرشین امپائر کو گویا کہ ایک بڑی شکست سے دوچار کیا، اور اس کا جو ایک یعنی پایہ سلطنت تھا ایران میں، اس میں داخل ہو کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور پورے طور پر پھر وہاں سے پرشین کا دھیرے دھیرے جو ہے زوال شروع ہوا، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے وقت بڑے سے بڑے کے بڑے ایرانین جو سلطنت تھی وہ ختم ہو گئی، یہاں تک کہ فتح مکہ ہوتے وقت رومن جو تھے وہ دوبارہ سے غالب آ گئے. تو یہ پورا وقت اس طریقے سے گزرا. تو یہاں پر قرآن مجید نے جو بادشاہ فرمائی تو 8 سال کے اندر، جب اس وقت مسلمان ابھی 6 نبوی میں ہیں، تو 8 اور 6 14، یعنی اگر ہم جو مانیں کہ 8 سال کے بعد 14واں سال، یعنی 13 سال تو نبوت کے اور 1 سال گویا کہ ہجرت کا. تو 1 سال جب گزرا تو ظاہر بات سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، اور سن 2 ہجری کے اندر ہی رومن جو تھے وہ دوبارہ سے غالب آ گئے. اس طریقے سے تو مسلمانوں کو 2 فرحیں وہاں پر دی گئیں. ایک تو یہ کہ تم بھی غالب آ جاؤ گے جس طریقے سے رومن غالب آئیں گے. دوسرا یہ کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرط جیت لی. اور پھر وہ 100 اونٹ امیہ ابن خلف تو چونکہ قتل ہو گیا تھا، تو لہذا اس کے ورثاء نے شرط کے طور پر وہ اونٹ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا. آپ نے کہا کہ بھائی یہ شرط کے اونٹ ہیں جو آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ چونکہ شرط ہم نے اس وقت لگائی تھی جب قرآن مجید میں جوئے کی آیت یا اس طریقے سے تھے ممنوعات نازل نہیں ہوئے تھے، اب کیونکہ ممنوع ہو گئے لہذا اس کو منسوخ کر دیا جائے. تو یہ ساری باتیں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی گئی ہیں. اس سے ایک بات وہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید میں یعنی یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ مسلمان عنقریب غالب بھی ہو جائیں گے. تو جو حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اگر سنجیدگی سے مسلمان اپنے ایمان کو اس کا مضبوط کرنے اور ایک ایسی جمعیت تیار ہو جائے جو ہر قسم کے مصائب سے گزر جانے کو تیار ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی جمعیت کے ذریعے سے 8 سالوں کے اندر بڑا انقلاب پیدا کر سکتا ہے دنیا کے روئے زمین پر. اور ابھی اگر ہم دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر 2024 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک ایسی جمعیت پیدا کر دی ہے جو حالات کے کسی بھی رخ سے اور کسی بھی حالات سے گزر جانے کو تیار ہے، تو دھیرے دھیرے آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند 8-10 سالوں کے اندر جو کچھ صورتحال اس وقت مسلمانوں کی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ بدل جائے. کیونکہ ظاہر بات ہے غزہ میں مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے جان و مال ہر چیز کو قربان کر دیا. اس کے بعد وہ جو لہر ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ عزم عام اس وقت نوجوانوں میں پیدا ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک احیاء اس ملت کے اندر ایک احیاء اس طریقے سے ہو
تو یہ احیا کا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، تدبیر ہے کہ اس طریقے کہ بھائی وعظ و نصیحت سے تم احیا نہیں کر سکتے، کہ تمہارے وعظ و نصیحت جو ہے وہ سب گروی ہیں، وہ تو سب جو ہے وہ مطلب کانکاکٹڈ ہیں، بنے بنائے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے تقریروں سے، تمہارے وعظ سے تو یہ امت نہیں جائے گی، ہم تدبیر ایسی کریں گے کہ نوجوانوں کے اندر پھر خود اپنے آپ احیا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ سب چیز اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ صورت ہم پڑھتے ہیں، جس میں ایک پیشن گوئی شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، الف لام میم، غلبت الروم، اہل روم مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، اپنے یعنی بالکل نیچے کی جگہوں پر، جو چھوٹی چھوٹے جو ان کے ریاستیں تھیں وہ سب مغلوب ہو گئیں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اس کے بعد کہ وہ مغلوب ہو گئے ہیں ان قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر یہ سب ہوگا۔ اور اس میں ترجمہ کیا ہے قریب 3 سے لے کر 9 سال کے اندر غالب ہو جائیں گے۔ انہوں نے اشرف علی صاحب تعالیٰ نے للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے ہے تب اختیار، اس سے پہلے بھی اللہ کا اختیار تھا، رومن ہار گئے وہ بھی اللہ کے اختیار میں تھا، اور من بعد اس کے بعد اگر دوبارہ سے جیتیں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن یہ ایسا ہوگا کہ جب مومن جیتیں گے تو اس دن مومنین بھی خوشی منائیں گے، اور مومنین کو بھی خوشی ہوئی کہ غزوہ بدر میں پھر مومنین جو ہے وہ جیت گئے، اور پہلی حق اور باطل کی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ذلیل اور مسلمانوں کو عزت سے نوازا۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد ہے، ینصر من یشاء، جس کی چاہے اللہ مدد فرما دے، وہو العزیز الرحیم، زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ 9 سال تک چونکہ یہ پورا وقت گزرے گا تو اب بڑے بڑے لوگ، ظاہر بات ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ ذرا میں وعدہ پورا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر یعنی منٹوں کے لیے نہیں ہوتی، تدبیر جو ہے وہ دھیرے دھیرے وہ پالیسی وجود میں آتی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ صرف دنیا کی ظاہر اور ظاہری چیزوں سے واقف ہیں، کہ دنیا میں بھی جو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں بس اس سے واقف ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن یہ آخرت سے بے خبر ہے، کہ یہ لوگ اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک وقت متعین کر دیا، اور بے شک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے، ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ ہم نے ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو کیا انجام کیا۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض، اور جبکہ وہ قومیں جن کو ہم نے تباہ کیا وہ ان سے مقابلے میں، ان کافروں کے مقابلے میں طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین کو خوب بویا تھا اور اس کو خوب بڑے پیمانے پر آباد بھی کیا تھا، جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے۔ قوم عاد و ثمود کے جو شاہکار ہیں وہ تو ظاہر بات دنیا میں ان جیسی قوم آئی نہیں، دنیا کے جو چیز انہوں نے کی، اور پھر اس طریقے سے سبا، اور سبا کا جو ملک تھا اس جیسے تو کوئی مملکت قائم ہی نہیں ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے طرف اشارہ فرمایا۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئے معجزات لے کر۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، لیکن وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ پھر دیکھو سب اللہ تعالیٰ نے ایسے برے کام کرنے والوں کے ساتھ ان کا کیا انجام کیا، جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا تھا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کا استہزاء کر رہے تھے اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں مجمد کر دیا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی ہے۔ ہاں، یعنی جنہوں نے بہت برائیاں کی، یعنی بہت اور یہاں پر سوء جو ہے بہت، یعنی ہر قسم کی برائیاں انہوں نے کر ڈالی جس کا آدمی اختیار کر سکتا ہے۔ تو ان کا جو برائیاں کی تھی انہوں نے جو برائیاں کی تھی اس کا جو انجام بھی اسی طریقے سے پورا برا ہی ہوا، جیسا جتنا انہوں نے برائی کی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برے انجام سے ہاں ان کذبوا بآیات اللہ وقالوا بها یستہزئون۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ہے جو تخلیق ابتدا کرتا ہے، پھر وہی ہے جو اس کو لوٹانے پر قادر ہے، اور اس کو لوٹاتا ہے پھر اسی کی طرف تم لوٹنے والے ہو۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا یبلس المجرمون، اس روز مجرم حیرت زدہ ہو جائیں گے، یہ ہوا کیا ہے، وہ تو قیامت کا انکار ہی کر رہے تھے اور قیامت بھی قائم ہو گئی، اب تو ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں بنا، اور نہیں ہوں گے ان کے واسطے کوئی ایسی سفارشی جو ان کی شفاعت کر سکے، اور وہ اپنے وقالوا بشرکائہم کافرین، بلکہ اپنے شریکوں سے بھی خود وہ انکار کر رہے ہوں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یتفرقون، وہ جدا جدا ہو جائیں گے، اور جو لوگ ایمان لے آئیں گے نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انتہائی شاندار قسم کے باغوں میں ہوں گے اور وہاں بڑے خوش و خرم ہوں گے، یحبرون، یعنی ان کو وہاں پر ایک بڑے خوشیوں سے نوازا جائے گا۔ اور جو لوگ کافر ہوں گے، جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور جھٹلایا ہوگا ہماری آیات کو اور آخرت سے ملاقات کرنے کو، تو یہی لوگ ہوں گے جو عذاب میں گرفتار کر لے جائیں گے، لائن حاضر کیے جائیں گے، محضرون۔
اللہ کی ذات پاک ہے اس وقت بھی جب کہ تم شام کرتے ہو، اس وقت بھی جب کہ تم اللہ فرماتا ہے صبح کرتے ہو، تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب شام کرو یا صبح کرو، اور اسی کی حمد ہے آسمان و زمین میں رات کے وقت بھی، وہی نہ تو تظہرون، اس وقت بھی جب کہ تم ظہر کرتے ہو، عشیًا وہی نہ تظہرون، اور عشیًا کا مطلب ان کا ہے بعد زوال، ہے زوال کے بعد بھی، اور جب ظہر کا وقت ہے اس وقت بھی تم اللہ کی پاکی بیان کرو وقت میں۔ اللہ تعالیٰ ہے جو زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے جو مردہ میں زندگی پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہی زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکالا جائے گا۔ ومن آیاتی ہی، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تم ایک انسان بن گئے زمین میں پھیلتے ہوئے، تنتشرون، پھر تم اللہ تعالیٰ ثم اذا انتم بشر، پھر تم ایک بشر بن گئے، تنتشرون، اور پھر دنیا میں پھیلنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے ہی واسطے ایک جوڑا پیدا کیا تمہاری جان میں سے، تاکہ تم اس کی طرف آرام پا سکو، یعنی تم اس سے مل کر یا اس کے ساتھ رہ کر کے تمہیں دنیا میں سکون میسر آئے، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اندر سے تمہارے جیسا ایک جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے ساتھ انسیت حاصل کر سکو، اور پھر دونوں کے درمیان ایک محبت اور رحمت پیدا کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغض پیدا کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری آپسی تعلقات کی بقا کے لیے مودت اور رحمت کو بھی پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں یقین نشانیاں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا اور تمہارے لب و لہجہ کا ایک دوسرے سے الگ ہونا بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ نے مختلف قبیلے اور قومیں پیدا کی، ان کے رنگ اور ان کی قد و قامت الگ ہے، ان کے بولنے اور ان کی زبانیں الگ ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام جہان والوں کے لیے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی آیت میں سے تمہارا سونا ہے، یعنی منامکم، تمہاری نیند ہے رات میں اور دن میں، وابتغاؤکم من فضل والنہار وابتغاء من فضل، اللہ تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور بے شک اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، یسمعون، سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، جس سے تمہیں ایک خوف بھی ہوتا ہے اور تمہیں اس میں ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ بجلی ہے تو گویا کہ بارش ہوگی اور پھر غلہ اگے گا اور معیشت چلے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، پھر اس سے زمین کو زندگی دیتا ہے جب کہ وہ مردہ ہو چکی تھی۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیت میں سے یہ ہے کہ آسمان کو اللہ نے قائم کر دیا اور زمین کو اپنے حکم سے، پھر ثم اذا دعاکم دعوۃ، پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا اس زمین سے پکارے گا، اذ انتم تخرجون، اور پھر تم نکل پڑو گے اس پکار والے کی پکار کی طرف، اور اسی یعنی آخرت میں سور پھونکا جائے گا، اور پھر نفخہ ثانیہ کے بعد بس کہا جائے گا چلو الی نصب یوفضون، تو بس وہ چل دیں گے میدان محشر کی طرف۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قانت ہے، تابع ہے، فرما بردار۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، وہی ہے جو تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ ایسا کرنا اس پر بہت آسان ہے، یعنی کوئی بہت مشکل بات نہیں کہ انسان کو دوبارہ سے پیدا کرنا، اس کے واسطے بڑی بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں آسمان و زمین میں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے تمہارے واسطے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے واسطے جو تمہارے دست نگر باندی اور غلام من شرکاء فیما رزقناکم، تو تم جو ان کو رزق دیتے ہو کیا وہ تمہارے ساتھ مل کر کے تمہارے برابر ہو جاتے ہیں؟ یعنی تمہارے باندی، تمہارے غلام جن کو تم کھلاتے ہو پلاتے ہو، جن کی تم ضروریات پوری کرتے ہو، کیا وہ تم ان کو اتنا رزق دے دیتے ہو کہ تم ان کو بھی اپنے برابر کر لو یا تمہارے برابر ہو جائیں اور پھر وہ سب مل کر کے ایک ہی اسٹیٹس کے ہو جائیں؟ تخافونہم، تم تو ایسا کرنے سے ڈرتے ہو، تخافونہم، تم ان سے ڈرتے کہ اتنے بڑھ جائیں کہ تم ان سے ڈرنے لگو، کخیفتکم انفسکم، جیسا کہ تم اپنے آپ کا خیال کرتے ہو، یعنی ایسا تو نہیں کرتے تم؟ کیا جو غلام ہیں، جو تمہارے دست نگر ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، وہ ان کا اسٹیٹس الگ ہے، وہ نیچے رہتے ہیں، تم ان کو اپنے برابر کبھی نہیں کرنا چاہتے، یا تم ان کو اتنا بڑھاوا دینا نہیں چاہتے کہ تم ان سے ہی ڈرنے لگو، تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے اوپر چلے جائیں۔ کذالک، تو پھر تم ان خداؤں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ان کو اللہ کے برابر کرتے ہو، اللہ کے برابر سمجھتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ کذالک نفصل الآیات، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی اتباع کر لی ہے بغیر علم، بغیر کسی علم کے، تو جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائے، فمن یہدی من اضل اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو اللہ نے ہی گمراہ کر دیا ہو اس کو کون ہدایت دے، اور نہیں ہے تمہارے واسطے اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تو آپ اپنے چہرے کو اس دین حنیف کی طرف یکسو کر لیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین آپ کو عطا فرمایا ہے، بالکل اس کی طرف آپ ہو کر رہ جائیے۔ فطرت اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے، بے شک یہی دین قیم ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اسی کی طرف رجوع کر، اے مسلمانوں اسی کی طرف رجوع کر جاؤ، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر وہ بہت سارے گروہ میں تبدیل ہو گئے۔ یہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یہود و نصارہ کی طرح، انہوں نے جب بعد میں اپنے دین اور اپنی شریعت میں اختلاف کیا اور اس کے نتیجے میں ان کے درمیان بے شمار فرقے بن گئے، بے شمار ان کے اختلافات کے نتیجے میں بے شمار ان کے درمیان راہیں پیدا ہو گئیں اور وہ الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اس پر ہی بس نہیں ہوا، بلکہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ان میں سے ہر ایک جماعت جس پر وہ ہے اس پر وہ خوش ہے۔ یعنی ہر انسان سمجھ رہا ہے کہ بس جس دین کو میں ماننے والا ہوں بس یہی مجھے جنت میں لے جائے گا۔ ہر فرقہ اپنے نزدیک یہ سمجھ رہا ہے کہ بس وہی فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا اور باقی دیگر فرقوں کو وہ جنت سے خارج کرتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ بریلوی سنیوں کو خارج کر رہے ہیں، وہ حنفیوں کو خارج کر رہے ہیں، دیوبندیوں کو خارج کر رہے ہیں، دیوبندی جو ہیں وہ شیعوں کو خارج کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے رب ہر کام چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو دین سے خارج کر رہے ہیں۔ تو یعنی اگر یہ لوگ اس طریقے دین سے ایک دوسرے کو خارج کرتے ہیں تو دین میں بچے گا کون؟ سبھی خارج ہو گئے، پھر بچا کون دین میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب حرکتیں نہ کرو، یہ تمہارا یہ اس طریقے سے نہ کرو جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِیبِینَ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ بات اشارہ ہے کہ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْہِم فَرِحُونَ، یہ اصلاً ایک تنبیہ ہے کہ یہ جو تم اپنے اپنے 4 اینٹ کی دیوار بنا کر کے، 4 اینٹ کی مسجد اور 4 اینٹ کا ایک معبد بنا کر کے بیٹھ کر کے خوش ہو گئے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سننے والا ہاں، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے، اور تم خوش میں خوشی بھی ہو اور اس میں سمجھ رہا ہو کہ ہم حق پر ہیں، تو ذرا اس معاملے میں غور کرو، اپنا محاسبہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب کوئی تکلیف انسانوں کو پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں پورے طور پر رجوع ہو کر اسی کی طرف۔ پھر جب ہم اپنی طرف سے اس کو رحمت سے نواز دیتے ہیں تو ان میں سے ایک ٹکڑی ایسی ہے، ایک ایسا گروہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ وہ انکار کر دے، تاکہ وہ ناشکری کرے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے ان کو نوازی تھی۔ وہاں اس کا ترجمہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب ہم ایسا ہونے بعد تو ایک فریق ہو جاتا ہے۔ ہاں، اذا فریق ان میں سے ایک ٹکڑی ایسی ہو جاتی ہے، ایک بعض لوگ اپنے رب یعنی ایک ٹکڑی ہو جاتی ہے، ایک ایسا فریق بھی ہے، مطلب ترجمے سے بات تو واضح وہی ہے، وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک ٹکڑی ایسی ہو جاتی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں ان کا انکار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو کے واسطے کہ ٹھیک ہے تم دنیا میں جو تمہیں دیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے نازل نہیں کیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ام انزلنا علیہم سلطانا فہم یتکلمون بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طریقے سے ان کے اندر ایک تبدیلی سے پیدا ہو جاتی ہے فوراً، تو کیا ان کے پاس ایسی کوئی دلیل ہے کہ جو اس بنیاد پر یہ فوراً بدل جاتے ہیں؟ انزلنا علیہم سلطان فہم یتکلمون بما کانوا بہ یشرکون، جو شرک کر رہے ہیں اس بنیاد پر یہ ساری باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہم لوگوں کو کسی رحمت سے دوچار کر دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم لوگوں کو رحمت عطا فرما دیتے ہیں اور اس میں سے مزہ چکھا دیتے ہیں فرحوا بہا، تو وہ اترانے لگتے ہیں، اور اگر ہم ان کو کوئی برائی پہنچا دیں یا ان کو کچھ تھوڑی سی سختی میں ڈال دیں جو انہی کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی جو انہی کے اپنے غلط نتیجوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، تو پھر وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ لوگ اس بارے میں غور نہیں کرتے کہ اللہ اپنے رزق کو کشادہ کرتا ہے، رزق کے واسطے چاہے اس کو اندازے سے مقرر کر دے، بے شک اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، لہٰذا آپ مومنین کو حکم دیا گیا کہ آپ اور خاص طور پر رسول اکرم کو خطاب کرتے ہوئے کہ قرابت داروں کے حق ادا کرو اور مسکینوں اور مسافروں کے حق ادا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کی رضا چاہنے والوں کے لیے، للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اور جو چیزیں تم اس غرض سے ایک دوسرے کو دیتے ہو، یعنی سود کی غرض سے کہ یہ 2 روپے دیے ہیں یہ مجھے 3 روپے واپس کرے گا، لیربو فی اموال الناس، تاکہ تم لوگوں کے اموالوں میں کچھ ذاتی میں پہنچ جائے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا کہ لوگوں کے مال بڑھ جائے اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حقیقت وہ نہیں بڑھتا۔ اور وما آتیتم من زکوٰۃ، جو کچھ بھی تم اللہ سے اپنے تزکیے کے سبب کے طور پر دیتے ہو، یعنی جو مال تم اللہ سے اپنے نفس کے تزکیے کے طور پر نکالتے ہو،
کہ تم اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو اللہ ہی فاولئک هم المضعفون، تو اصلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اصلاً دنیا میں یہی لوگ ہیں جو اضعاف کرنے والے ہیں، یعنی کئی چیزوں کو، معیشت کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے بادشاہ فرمائے یہ لوگ زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور مال کو زکوٰۃ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اصلاً وہ معیشت میں کئی گنا اضافہ کرنے کے گویا کہ سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندگی دے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے ہے کوئی ایسا جو یہ سب کر سکے؟ من یفعل من ذلک من شیء، جو تمہارے واسطے کچھ ایسا کچھ کر سکے؟ سبحان اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان تمام خداؤں سے جس کا یہ شرک کرتے ہیں۔ فساد دیکھو ان کے اپنے ان کے اپنے کیے ہوئے، یہاں پر ظاہر الفساد فی البر والبحر اشارہ ہے اس وقت کی طرف جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اس وقت رومن اور پرشین جو ہے بہت بڑے پیمانے پر دنیا میں فساد مچا رہے تھے۔ اللہ فرمایا دیکھو یہ فساد جو خشکی اور تری میں اس وقت ظاہر ہو چکا ہے، یہ صرف ان لوگوں کی کمائی کی وجہ کا نتیجہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر تعدی کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ ہے تاکہ ان کے عمل کے بعض نقصان دہ نتیجے ان کو عذاب کے طور پر ان کو چکھا دیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یعنی ان کے عمل کے جو نقصان دہ نتیجے ہیں اس کو یہ چکھ لیں تاکہ وہ شاید لوٹنے پر آمادہ ہو جائیں۔ یعنی جو بڑے بڑے پیمانے پر جو جنگیں ہوتی ہیں یہ انسانوں کی اپنی کمائیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور پھر اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر وہ پوری ہوتی ہے کہ اس میں پھر انسانوں کو جب وہ جوتے کھا لیتے ہیں اور ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، تو ان میں سے بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو رجوع ہونے پر اللہ کی طرف تیار ہو جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تو گویا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی اگر اس وقت اس آیت سے ہم یہ بھی چیز نکال سکتے ہیں، اس آیت سے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ دنیا میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں اور یہ جو بڑے بڑے طاقتور لوگ اپنے ظلم و فساد کے ذریعے سے دنیا کے اندر انسانوں کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر رہے ہیں، تو اس کا ایک نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ جب انسان آپس میں لڑ کر پورے طور پر تھک جائیں گے اور ان پر اپنے گناہوں اور اپنے غلط اعمال ظاہر ہو جائیں گے، تو پھر بڑی تعداد ایسی ہوگی جو پھر اللہ کے دین کی طرف رجوع کرے گی۔ اس کو قرآن فرماتا ہے کہ اور تم دیکھو گے رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جو روز قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اندر ہر کچے اور پکے گھر میں جو اسلام داخل ہو جائے گا اور بڑے پیمانے پر لوگ اسلام قبول کریں گے، تو اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ یہ حالات بنے۔ جب معلوم ہو جائے گا کہ ہم لوگوں نے جوتے کھا لیے، ذلیل و خوار ہو گئے، ہر طرف سے معیشت اور ہر حالات خراب ہو گئے، تو اب انسان آخرکار رجوع کرے گا۔ جب وہ رجوع کرے گا تو پھر بڑی تعداد میں انسانوں کا ایک انبو ہوگا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ تو اس آیت سے یہ بھی اشارہ اللہ کی طرف سے نکلتا ہے یہ کہ جو فساد جو ہے وہ اس کے نتیجے میں یہ کچھ بھی ہوتا ہے۔ قل سیروا فی الارض، کی زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سزا دے چکا ہے ان سے پہلے نافرمانوں کو۔ کہا اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر بڑی تعداد میں لوگ مشرک تھے۔ اپنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رخ کو اس دین راست کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھیر دیجیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس کے واسطے پھر کہ نہیں ہوگا اس دن کو لوٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور یومئذ یصدعون، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن ہوگا جو لوگوں کو جدا جدا کر دے گا، ایک دوسرے سے الگ الگ کر دے گا۔ من کفر فعلیہ کفر، پر جس نے کفر کیا ہوگا تو اس کو کفر کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور جس نے نیک عمل کیا ہوگا تو اپنے جانوں کے لیے کیا ہوگا، وہ اپنے جانوں کے لیے بہتری کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلا رہا ہے خوشخبری کے ساتھ، مبشرات، خوشخبری اور بشارتیں لیے ہوئے، لیذیقکم، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے اس خوشخبری میں سے چکھا دے۔ اور اللہ تعالیٰ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کشتی بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل میں تلاش کر لو اور تاکہ تم اللہ کے شکردار بن جاؤ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کئی سارے رسول قوموں کی طرف بھیجے، جب بھی قوموں کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول آئے کھلی ہوئی آیات لے کر، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے ان مجرموں سے جنہوں نے ان رسولوں کو جھٹلا دیا انتقام لیا، اور ہم پر یہ بات فرض ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی مدد کرنا یہ ہم پر واجب ہے اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا، اللہ ہی جو ہوائیں چلاتا ہے پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پھر وہ ان کو پھیلا دیتی ہیں آسمان میں، یعنی جب بخار ہوتا ہے پھر ہوا اس کو لے کر اٹھتی ہے اور پھر وہ آسمان میں لے آ کر اس کو پہلے پھیلا دیتی ہے۔ کیف یشاء، جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے پھیلانے کا۔
وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر دھیرے دھیرے اس کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے یعنی بناتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھو گے کہ میہ زور کا اس کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی پھر وہ پہلے ہوائیں کے ذریعے سے آسمان میں پورا ایک سائیکلون بن جاتا ہے، پھر سائیکلون جو ہے کسف کی صورت میں گاڑھا ہونا شروع ہوتا ہے ہواؤں کے ذریعے سے، جب وہ اس میں ایک خاص قسم کا سرکل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ سائیکلون دھیرے دھیرے جب بہت زیادہ کثیف ہو جاتا ہے تو اس میں سے بارش نیچے کی طرف گرتی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر چاہتا ہے اس میہ میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں پر میں سے اس کو پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہ لوگ اس میہ سے خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ، جبکہ وہ ابھی پانی اترنے سے پہلے بہت ہی زیادہ نا امید ہو رہے تھے، ابھی پانی نہیں اتر رہا تھا، بڑے نا امید تھے پانی کب آئے گا کیا ہوگا۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثار رحمت اللہ، تو ذرا غور کرو کہ اللہ کی رحمت کے آثار بھی اس طریقے سے امڑ رہے ہیں، یعنی یہ جو اس وقت کے جو حالات ہیں جو مکہ میں پیش آ رہے ہیں یہ رحمت رب کا، اللہ کی رحمت کے آثار ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی بنجر زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی اس کو زندگی دے رہا ہے۔ ان ذلک لمحیی الموتى، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَآهُ مُصْفَرًّا، اگر ہم ان پر اور ہوا چلائیں پھر یہ لوگ کھیتی کو زور یعنی بہت زیادہ پیلا دیکھیں، یعنی جب کھیتی پک جائے، جب ہوا چلتی ہے تو پھر کھیتی پکتی ہے۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو دیکھیے تو یہ اس کے بعد ناشکری کر لیں گے، جب کھیتی پک جائے گی کاٹ لیں گے تو بس اس کو جا کر کے اپنے خداؤں پر چڑھا دیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ گونگے کو، نہ ہی آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں کوئی پکار، اور اس وقت جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چل لیا۔ یعنی اگر آپ کسی بہرے کو کچھ آواز دیں تو ظاہر بات ہے اس کی آواز تو جائے گی نہیں، لیکن اگر وہ منہ پھیر کر جا رہا ہو تب تو کوئی امکان ہی نہیں کہ وہ کسی صورت میں بھی سیدھی راہ کی طرف ہدایت پا جائے۔ وما انت بہادی العمی، آپ کسی اندھے کو ہدایت نہیں دے سکتے اسی گمراہی سے، اس کو نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ یقیناً آپ سے اسی کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لائے، الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیت پر ایمان رکھتا ہو اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے واسطے پیدا کیا، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری کی حالت سے، تم کمزور تھے وہاں سے ضعف میں تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ضعف کے بعد تمہیں قوت دے دی، پھر اللہ تعالیٰ نے قوت کے بعد پھر ضعف اور بڑھاپا تمہارے اوپر طاری کر دیا۔ یعنی اس طریقے سے انسان کی زندگی میں یہ نشیب و فراز آتے ہیں، اس طریقے سے قوموں کی زندگی میں بھی یہ نشیب و فراز آتے ہیں۔ پہلے قومیں کمزور ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو قوی کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی نافرمانی اور اپنی غلطیوں سے پھر کمزور ہو جاتی ہیں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے جیسا چاہے، اور وہ زبردست ہے، قدرت والا ہے، جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ کہ جس دن قیامت قائم ہوگی یقسم المجرمون، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعۃ، اور کہیں گے قسمیں کھا کر کہ ہم کہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی کے لیے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طریقے سے وہ دنیا میں بھی الٹے جا رہے تھے اور الٹا چلا کرتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا اور ایمان سے نوازا گیا تھا، لیکن دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے کتاب کے اعتبار سے یوم البعث تک ٹھہرے رہے، یعنی تم دنیا میں قیامت کے قائم ہونے تک جیسے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بیان فرمایا اس اعتبار سے تم قیامت تک ٹھہرے رہے۔ فہذا یوم البعث، اور یہ ہے وہ قیامت کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن دیکھو تم لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کی معذرتیں ان کے حق میں کوئی نفع نہ دیں گی، اور نہ ہی ان کا کوئی داؤ جو ہے کام، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ ان سے خدا کی خفگی کا کوئی تدارک جو ہے ہو سکے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دیں، اور اگر آپ ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کھلی ہوئی معجزہ لے بھی آئیں گے، لَيَقُولَنَّ، تو پھر یہ کافر ضرور یہی کہیں گے، ان انتم الا مبطلون، کہ تم تو صرف نرے کے نرے پورے کے پورے اہل باطل اور باطل ہو۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر کیے دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ اور تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یؤمنون، اور آپ کو یہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے کہیں ہلکا نہ کر دیں، یعنی آپ کو بھی پھر یعنی لا یستخفنک الذین لا یؤمنون، اور یہ بد یقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کر لیں، یعنی آپ کو بھی اس لائق نہ کر دیں کہ آپ بھی ان حالات کا مقابلہ نہ کر سکیں اور یعنی بالکل ہلکے ہو جائیں۔ مطلب ہلکا آدمی وہ ہوتا ہے جو تھوڑی سی مصیبت میں بھی چلا اٹھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کہا ہے کہ لا یستخفنک، کہ آپ کو یہ لوگ ہلکا نہ کر دیں کہ آپ بھی اتنی مصیبتیں برداشت نہ کر سکیں اور واویلا کرنے لگیں۔ تو یہ سورہ الروم یہاں پر اپنے ختام کو پہنچتی ہے۔